جذب کرنا، ڈائجسٹ کرنا چیز کو، اور اس کو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹرن کرنا. اور اتقان کی اگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں، اتقان یہ کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے، آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لیے. اور یہ انبیاء کا لیول ہے، حلم بھی کہتے ہیں اسے. اوکے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا، اس نے بہت بدتمیزی سے بات کی. اس نے کہا کہ او محمد، تم نے جسٹس نہیں کیا، تم نے جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی، تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دی، کھجوریں تھی غالباً، تو تم سارے اسی طرح کرتے ہو، آباء و اجداد تک پہنچ گیا، تمہارے والد بھی ایسے تھے نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. وعلیکم السلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہتا گیا اور ہی واز ٹرائنگ ٹو سی سم تھنگ. وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا. حضرت عمر ظاہر ہے جلیل و قدر صحابی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اندر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو. اور بس یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ سارا رویہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں، میں نے اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ کرے گا. تو کہتا کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی، بس یہ رہ گئی تھی، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی. تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح ایک بیڈوین آیا، بدو آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر پہنی تھی نا، اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچی تو یہاں پہ ریشز پڑ گئیں. سوچیں کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، مسکرائے اور اس نے کہا کہ او محمد، یہی سیم بات، تم نے جسٹس نہیں کیا، مال غنیمت میں سے مجھے تم نے کچھ نہیں دیا اور زیادتی کی ہے میرے ساتھ. تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ جو یہ لینے آئے اس کو دے دو اور اس سے بھی زیادہ دو. تو بس بات ختم ہو گئی. یہ ہوتا ہے اتقان، اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم کمپوزر، حلم. اوکے، سو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا جو اتقان کا لیول نظر آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنے بلڈ کو معاف کر دیا، جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے مار کے کنویں میں پھینک دیا. جی یہ قرآن سے پروون ہے انسانی رویے. انسان یا ظلم کرتا ہے یا عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے، محسنین، یا اتقان کی طرف جاتا ہے جو کہ ہائیسٹ لیول آف احسان ہے. رویے، بیہیویئرز، یہ انسان کے بیہیویئرز ہیں. ان چار کے علاوہ وہ کوئی رویہ نہیں دکھاتا. یا لوگ ظالم ہوتے ہیں، یا لوگ جسٹس کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ والے ہوتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ بہت گڈنس کرتے ہیں. جیسے کتنی کیس سٹڈیز ہیں کہ زندگی میں جو بھی احسان کی ٹیکنیک کو اپناتا ہے، یہ ایون سائیکالوجسٹ کی باتیں ہیں، بزنس اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ جب اپنا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہو نا تو آپ ایکسٹرا دیتے ہو چیزیں. تو یہ بزنس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. جیسے حافظ جوس کارنر والا ایک چھوٹی گلاسی ساتھ میں دیتا ہے تو دیکھیں اس کا بزنس کتنا گرو کر گیا ملک شیک کے ساتھ. اسی طرح کوئی مالٹے بیچنے والا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صرف مالٹوں کا بزنس کر کر کے کروڑ پتی ہو گئے. اس نے کہا جی ہمارا درجن 13 کا ہوتا ہے، باقیوں کا 12 کا. یہ احسان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احسان کرنے والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانے والوں میں سے ان کے ایک رشتہ دار بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ان باتوں پہ یقین کر لیا تھا اور ان کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل کی کہ لوگوں کو معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ آیت میرے لیے، اور ابو بکر صدیق نے پھر اس کو معاف بھی کیا اور پہلے سے زیادہ دینے لگ گئے. پہلے جتنی دیتے تھے اس سے اماؤنٹ بڑھا دی. یہ ہوتا ہے احسان. تو احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف بھی کریں، کسی کے لیے اچھائی بھی کریں، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں ٹو پلیز آلمائٹی اللہ. جیسے حدیث میں احسان کی یہ بھی آتی ہے نا کہ جب تم عبادت کرو تو احسان کے ساتھ کرو. احسان یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس سے احسان کا درجہ آئے گا عبادت میں. اور احسان یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صحیح ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے کونے میں ایک گھر ہے. یعنی کہ لڑائی سے اگر فتنہ پھیل رہا ہے اور آپ صحیح ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اب اس کی تشریح کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ نہیں اپنے رائٹ کے لیے لڑنا چاہیے، اگر آپ حق میں ہیں تو لڑائی کرنی چاہیے. تو اس کی تشریح یہ کہ وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپس، میاں بیوی کے لیے خاص ہے کہ جھگڑا کرنے کی بجائے اپنا کوئی رائٹ فور گو کر دو تاکہ ریلیشن شپ چل جائے. اسلام میں سیکریفائس ہے،
اگر دونوں اڑ جائیں گے, نہیں تم میرا یہ رائٹ پورا کرو اور وہ اڑ جائے گی کہ تم میرا یہ رائٹ پورا کرو, تو ریلیشن کیسے چلے گا؟ پھر تو ریلیشن کنڈیشنل ہو جائے گا, اور کنڈیشنل چیزیں کبھی نہیں چلتی. اوکے, تو یہ احسان کے لیول ہوتے ہیں. یہ ہے پیک سورہ یوسف کی جو اسپیشلٹی ہے, اس میں وہ احسان ملتا ہے جس کی مثال کوئی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی اسی لیے کی تھی, ان کے احسان کی وجہ سے, کہ لک ایٹ یوسف علیہ السلام کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا, اور ان کی سنت پوری کرتے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ بڑوں بڑوں کو معاف کیا. یعنی ہمارے نبی کا احسان اور بھی تھا. تو یہ ہے سورہ یوسف کا مین جو آپ نے چیز لینی ہے اس سے. اوکے, اب ہم شروع کی کچھ ورسز پڑھتے ہیں, میں گو تھرو کرتا ہوں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں, یعنی کھلی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, عربی میں نازل کیا تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں, تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص, ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے ہیں جو نازل ہو رہی ہے اس قرآن میں, اور تم اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے قصے ہو رہے تھے, یعنی تمہیں غیب کا علم نہیں ہے. جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف علی ابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام 10-11 سال کے تھے, تو اس میں آتا ہے تفسیر میں نے دیکھا کہ 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک, He said, O my son, do not relate your vision to your brothers, or they will contrive against your plan. وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر لیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, یہ 2 آیات میں پوری پیرنٹنگ ہے. نمبر 1 کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں, پیرنٹس کو بچوں کی بات بہت کیئرفلی اٹینٹیولی سننی چاہیے. نمبر 1. دوسرا, ان کی کوئی بات انہیں کیئر لیس نہیں لینی چاہیے. جیسے آپ کا چھوٹا بچہ, اگر آپ ایک مجمع میں ہیں, آپ ایک گیدرنگ میں ہیں, اور آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے پاس آتی ہے, کیونکہ بچوں کی یہ نیچر ہوتی ہے, وہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں, تو وہ جان کے مجمع میں آپ کے پاس آئے گا, اکیلے میں شاید نہ آئے, اس لیے آئے گا ٹو ٹیسٹ یو کہ مجھے کراتے ہیں لفٹ کے نہیں کراتے. تو اگر آپ اس کو اس موقع پہ اگنور کر دیں گے تو اس کی پرسنالٹی پہ بہت نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. یہ ایرک ایرکسن کی جو سٹیجز ہیں نا, 8 سٹیجز, وہ بھی آپ پڑھیے گا. ایرک ایرکسن ہے ایک سائیکالوجسٹ, اس کی 8 سٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے. اس میں وہ ایک سٹیج بتاتا ہے 1 سے 2 سال کے لیے جب انفیریورٹی بلڈ ہو جاتی ہے, یا بچے میں وہ کمپلیکس بلڈ ہو جاتا ہے کہ شاید میں صحیح نہیں ہوں. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ گلاس توڑ دے 2 سال کا, اور آپ اسے ڈانٹنے لگ جائیں یہ کیا کیا, تو اس کو نہیں پتا گلاس کیا ہے, اس کے ابھی مائنڈ میں گلاس کی امیج نہیں آئی ہے, نہ اس کے مائنڈ میں توڑنے کی امیج آئی ہے. تو اس کو اگر آپ اس پہ ڈانٹیں گے تو اس میں انفیریورٹی آئے گی کہ شاید میں نے کچھ غلط کام کیا ہے. اوکے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو پہلی بات کہ اپنے بچوں کی بات سننی چاہیے, غور سے سننی چاہیے. یہاں پہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی فادر ہوتا تو اس نے ڈانٹ دینا تھا, اس نے کہنا تھا یہ کیا خواب دیکھتے رہتے ہو تم, 11 ستارے اور سورج چاند, کیا کھایا تھا رات کو, جاؤ دوڑ جاؤ. ٹھیک ہے, یا یہ کہہ کے بھیج دینا تھا, یا اس کی والدہ کو کہنا تھا یہ دیکھ سنبھال لو اپنے بیٹے کو, پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے, اس کو خواب آتے ہیں. تو انہوں نے غور سے سنا اور بیٹے کو کانفیڈنس دیا. کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے. اور پھر اپنے بچے کو کہا, دیکھیں ان کا بچہ کتنا عقل مند تھا کہ وہ انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا, ڈسکریشن رکھنی چاہیے. اب بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈسکریشن نہیں رکھتے ہیں, آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں, کیونکہ وہ سب کے سامنے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹنگ کی بڑی زبردست ٹپ ہے جو پاکستانی معاشرے سے ایبسنٹ ہے, ویسٹرن معاشرے میں ہے. اس لیے ویسٹ بہت بہتر ہے ہم سے کئی چیزوں میں. فیملی سسٹم میں ہم ان کا جتنا مرضی کہہ لیں فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ واپس آ رہے ہیں فیملی سسٹم کی طرف. یورپین اسپیشلی وہ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں پیرنٹنگ اور ان چیزوں کی. وہ کسی بچے کی انسلٹ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرتے. یہاں پہ تو رواج ہی ہے کہ سب کے سامنے بےزتی ہوتی ہے. اس طرح اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی کمزوریاں ملتی ہیں. اور ڈسکریشن والے میٹرز کہ اس کو میں نے کتنا دینا ہے, اس کو کتنا دینا ہے, یا اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, وہ سب کے سامنے ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. اس سے حسد پیدا ہوتا ہے کیونکہ نیچرل چیز ہے بہن بھائیوں کے درمیان. یا
بیٹی کو جو ہے احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے. تو یہاں پہ یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو ڈسکریشن رکھنے کے لیے کہا ہے. اور یہی چیز اگر آج ہوتی تو آج کی والدائیں جو ہیں وہ فیس بک پہ ویڈیو چڑھا دیتی کہ میرے بچے نے خواب دیکھا اور سب کو بتا رہی ہوتی کہ اس نے یہ دیکھا ہے, اتنا کیوٹ ہے وہ اور اتنا انٹیلیجنٹ ہے. حالانکہ انہوں نے کہا اس چیز کو چھپاؤ. اوکے, یہ پیرنٹنگ ٹپس ہیں بڑی زبردست. پھر ایک اور ٹپ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارے دشمن ہیں. کیا کہا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کی طرف نسبت کی ہے. اپنے بیٹے کو سکھایا کہ ٹھیک ہے تمہارے بھائی حسد کریں گے لیکن نیگیٹو نہ ہونا ان کے بارے میں. کتنی زبردست پیرنٹنگ ہے. اور پیرنٹس انکانشیسلی ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں, انکانشیسلی, ناٹ انٹینشنلی, عجیب و غریب باتیں کر کے, الفاظ کہہ کے, اوکے, ایک دوسرے کے سامنے چغلیاں کر کے. تو کیا چغلیاں بچوں پہ اپلائی نہیں ہوتی؟ ہمارے پیرنٹس شاید سمجھتے ہیں کہ چغلیاں بچوں پہ اپلائی نہیں ہوتی ہیں. چغلیاں سب سے پہلے فیملی والوں پہ اپلائی ہوتی ہیں. یہ چغلی ہے کہ مثال کے طور پہ میرے بیٹے ہیں, یہ چلے گئے تو آپ سب سے میں ان کی کوئی ایپ ڈسکس کرنے لگ گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کیا, انہوں نے شیطان کی طرف نسبت کیا برائی کو, تاکہ بیٹا پازیٹیو رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں انٹرپریٹیشن سکھائے گا اور تمہارا رب اپنی فیور کمپلیٹ کرے گا تمہارے اوپر اور اپون دا فیملی آف جیکب, جس طرح اس نے کمپلیٹ کی تمہارے آباء و اجداد. اس سے ایک اور پیرنٹنگ لیسن یہ آتا ہے کہ باپ فیملی کو جوڑ کے رکھتا ہے. باپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, اور وہ بچے کو اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے بارے میں بتاتا ہے, اپنے دادا کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں, اس کے دادا کے بارے میں. یعنی کہ بار بار یاد دہانی کراتا ہے شجرہ نسب کی, تاکہ فیملی روٹ سٹرونگ ہو. اوکے, بچہ جو ہے وہ کہیں کھو نہ جائے, اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں, کس فیملی سے ہوں. اور ایک اور ٹیکنیک, ان ربک علیم حکیم, بے شک تمہارا رب علیم حکیم ہے. اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہے تھے؟ اللہ کے بارے میں. تو بچوں کو اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کے بارے میں تعلیم دینا, یہ لٹرلی فرض ہے باپ کے اوپر کہ وہ بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاتا رہے. لقد کان, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چھوٹے بچوں کے کویسچنس کو ایزی نہ لیا کریں, کیونکہ 2 سال سے لے کے 6 سال تک ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پیک پہ ہوتی ہے. ان کا ہر سوال سیریس ہوتا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ یہ کس طرح چلتا ہے موبائل تو خیر نہ بتائیں. اگر وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں یہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ صحیح جواب دیں. ٹھیک ہے, جیسے میری نیس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کو کس نے بنایا, اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ 6 سال کی بچی کے مائنڈ میں سوال کہاں سے آ گیا. لیکن پھر میں نے اسے پوری سورہ اخلاص بتائی, جو کہ ٹروتھ ہے. صحیح جواب دینا چاہیے نا, بجائے کہ ہم کوئی من گھڑت واقعہ بتائیں یا عجیب و غریب سی بات بنائیں, کیونکہ اس ایج میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ میں جاری ہوتا ہے, اور بہت زبردست آبزرور ہوتا ہے بچہ.